لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الأنام خير المبشرين والمنذرين ملقب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات وہ لوگ بہت پیچھے بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ایک صلوات بھیج کے آگے آ جائیں، ادھر بہت جگہ ہے. اندر کیوں نہیں آگے بیٹھتے؟ اندر خالی جگہ ہے، آگے تو آگے بیٹھے ادھر. مزاج قرآنی اور مزاج انسانی میں بہت بڑا فرق ہے. انسان کی ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ مزاج قرآنی کو مزاج انسانی میں ڈھال دے، جبکہ پروردگار کی منشا یہ ہے کہ مزاج انسانی مزاج قرآنی میں ڈھل جانا چاہیے. مگر انسان ہمیشہ اس کوشش میں رہا کہ شریعت کو اپنے بنائے ہوئے راستے پر چلائے. پروردگار نے آواز دی کہ شریعت اس لیے نہیں ہے کہ انسان شریعت کو اپنے بنائے ہوئے راستے پہ چلائے، بلکہ ہم نے شریعت کو اس لیے نافذ کیا ہے تاکہ انسان شریعت کے بنائے ہوئے اصول کے تحت عمل کرے. مگر یہ چونکہ مزاج ہے اور مزاج انسانی، فطرت انسانی ایسی ہے کہ جس کو تبدیل کرنا تو چاہا، اللہ نے پیغامات تو دیے لیکن اس نے تبدیل ہونے کا نام نہیں لیا. اللہ نے بہت چاہا کہ مزاج قرآنی مزاج انسانی میں ڈھل جائے، انسانی مزاج قرآنی مزاج میں ڈھل جائے، اور اللہ نے اس کے لیے نمونے بھی پیش کیے کہ ہم نے کچھ ذوات آپ کی خدمت میں ایسی پیش کی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد یہی نہیں محسوس ہوتا کہ یہ انسان ہیں یا قرآن. ان کو دیکھنے کے بعد اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ انسان ہیں یہ قرآن. اور اسی صلوات بھیجے مرحبا. اس لیے اس نے پہچان بھی بتائی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کچھ نمونے ایسے دکھائی دیں کہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہ آخر یہ انسان ہیں یا قرآن ہیں، تو ایک آسان طریقہ میں بتا دیتا ہوں. اگر بولتا ہوا دیکھو تو قرآن ناطق سمجھ لینا، اگر خاموش دیکھو تو قرآن صامت سمجھ لینا. یہ صرف اس لیے تھا کہ تاکہ قرآنی مزاج میں انسانی مزاج ڈھل جائے، انسان اپنے اندر قرآنی مزاج کو ڈھالنے کی کوشش کرے. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ انسانی مزاج ہے اور قرآنی مزاج کو اپنے مزاج میں ڈھال دیا جائے. اللہ نے آواز دی نہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ جس قرآن کو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اس کے باقاعدہ سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کرو، اس کے پیکر میں ڈھلنے کی کوشش کرو. لیکن انسان اتنا اکڑ جانے والا انسان ہے، اس نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے مزاج کو نہیں بدلیں گے. اور کتنا فرق ہے رحمان میں اور انسان میں. ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھاؤں کہ غور کرنے کی بات ہے. کبھی اگر غور کیجیے گا، سوچئے گا کہ کتنا فرق ہے. معاشرے میں اکثر و بیشتر بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ اچھائیاں کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، صلہ رحم کرتے ہیں. لیکن دیکھیے رحمان میں اور انسان کے مزاج میں کتنا فرق ہے. مزاج رحمانی کیا ہے، مزاج انسانی کیا ہے. ایک شخص نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا شروع کیا. یہ شارٹ کٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، 99 اچھائیاں اگر انسان کرتا ہے اور غلطی سے ایک برائی ہو جائے،
غلطی سے اگر ایک برائی ہو گئی تو 99 اچھائیوں پہ پانی پھر جاتا ہے، وہ ایک برائی ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے۔ یہ ہے مزاج انسانی۔ لیکن مزاج الرحمانی کو دیکھیے، اس نے کھلے طور پہ دعوت دی کہ 99 گناہ کرنے کے بعد بھی اگر ایک مرتبہ تہہ دل سے توبہ کر لو، ایک مرتبہ، تو 99 گناہوں پہ پانی پھیر دیں گے، تمہاری ایک توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اسے کہتے ہیں مزاج رحمانی، اسے کہتے ہیں مزاج قرآنی، کہ مزاج قرآنی یہ ہے، مزاج الرحمانی یہ ہے کہ 99 برائیاں کرنے کے بعد بھی اگر ایک مرتبہ تہہ دل سے توبہ کر لے تو ہم تیری 99 برائیوں کو چھوڑ دیں گے، تیری ایک اچھائی کو قبول کر۔ اسی لیے اس نے آواز دی، اور وہ چونکہ خالق کائنات ہے، خالق انسان ہے، رازق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہ مزاج انسانی کو بہترین انداز سے جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں کتنا ہی کہتا رہوں، اور یہی وجہ ہے کہ فرشتوں میں اور انسانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہ فرشتوں کے اندر خواہشات نفسانی نہیں ہے۔ ان سے کہہ دیا تمہیں سجدہ کرنا ہے تو کرنا ہے، ان سے کہہ دیا کہ تمہیں رکوع کرنا ہے تو کرنا ہے، ان سے کہہ دیا کہ تمہیں قیام کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فرشتہ آکڑ جائے کہ نہیں پروردگار میں سجدہ تو نہیں کروں گا، رکوع کروں گا، میں رکوع تو نہیں کروں گا، قیام کر، نہیں۔ یہ تو مزاج انسانی ہے، مزاج انسانی میں آکڑ پائی جاتی ہے۔ اللہ نے مزاج انسانی کو پہچانتے ہوئے اس نے کہا پوچھو، سوال کرو، معلوم کرو، اس لیے کہ تم تو کچھ جانتے ہی نہیں۔ چونکہ ایک مزاج انسانی یہ بھی ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مجھ سے بڑا کوئی جانکار۔ انہوں نے کہا مولانا کوثر وہ بولے وہ کیا جانتے ہیں، ان سے زیادہ تو میں جانتا ہوں۔ یہ ہے مزاج انسانی۔ کسی کا بھی نام لیں آپ کہ فلاں صاحب کتنے بڑے عالم، بولے وہ کیا جانتے ہیں، ان سے زیادہ تو میں جانتا ہوں۔ تو یہ مزاج، یہاں کی بات نہیں کر رہا میں، کسی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ مزاج انسانی ہے کہ انسان جلدی سے کسی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑے بڑے آیت اللہ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ نے آواز دی کہ تم تو کچھ بھی نہیں جانتے، فصلو، حکم دیا باقاعدہ، لیکن حکم دیتی ہی پہرا بٹھا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مزاج انسانی سے واقف تھا۔ اس نے کہا اگر میں نے ان کو حکم دے دیا پوچھو، تو یہ ہر انسان سے پوچھتے پھریں گے، اس لیے کہ انسان کے پیٹ میں جب 4 حرف پڑ جاتے ہیں تو بجنے لگتے ہیں۔ لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے پوچھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے نا، تو اب وہ پوچھتا پھرتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا پوچھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہرا بٹھا دیا کہ جب تم نہیں جانتے تب پوچھنا، اگر جانتے ہو تو نہ پوچھنا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو پوچھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جانتے ہو تو نہ پوچھنا۔ مزاج انسانی کیا ہے؟ مزاج انسانی یہ ہے کہ اگر جانتا ہے تو پوچھتا ہے، نہیں جانتا تو نہیں پوچھتا۔ اگر وہ نہیں جانتا، اس لیے کہ پوچھنا عیب سمجھا جاتا ہے، نہ پوچھنا عیب نہیں سمجھا جاتا۔ شریعت نے آواز دی، قرآن آواز دیتا ہے کہ نہ پوچھنا عیب ہے، پوچھنا عیب نہیں ہے۔ اگر نہیں جانتے معلوم کر لیا جائے، اس لیے کہ یہ برائی جب تک ہمارے اندر موجود ہے، اگر ہم نے معلوم کر لیا، پوچھ لیا، تو یہ برائی ختم ہو گئی۔ اس نے حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ معلوم کیجئے، اہل ذکر سے پوچھئے، ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ نہیں جانتے۔ لیکن انسانی مزاج کیا ہے کہ ہم پوچھیں گے نہیں، اس لیے کہ پوچھنا عیب ہے، نہ پوچھنا عیب نہیں ہے۔ قرآن نے آواز دی کہ نہ پوچھنا عیب ہے، پوچھنا عیب نہیں۔ اور دیکھیے یہ مزاج انسانی ہے۔ مجھ جیسے انسان سے بہت سے افراد کی ملاقات ہوتی ہے۔ ابھی میں پنجاب کے ایک گاؤں میں تھا، تو ایک معمولی سے کسان میرے پاس آیا، ہوائی چپل پہنے ہوئے۔ اس نے دیکھا 4 آدمی بیٹھے ہوئے، چاروں کو دیکھا، اجی مول صاحب جی ایک مسئلہ تو بتاؤ۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ اجی اگر میں ہوائی جہاز میں بیٹھا تو میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ وہ میرا ذہن پتہ نہیں کیوں اس وقت میں ایسا ہو گیا، میں نے کہا ہوائی چپل پہن کے ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہاں نماز پڑھتے ہو؟ 5 دن سے میں ہوں، ابھی تک تو میں نے مسجد میں دیکھا نہیں۔ بولے مول صاحب وقت ہی نہیں ملتا، جب وقت ملتا تو کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، زمین پہ رہ کے تو کبھی کبھی وقت ملتا، کبھی نماز پڑھتا ہوں، ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی فکر کر رہا ہے کہ کیسے نماز پڑھوں گا۔ اور کر رہے ہیں یہ سوال کرنے کا، پوچھنے کا۔ قرآن نے پہرا بٹھا دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو سوال کرو۔
اور اگر جانتے ہو تو اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے سوال نہ کرو، اپنے آپ کو آشکار کرنے کے لیے۔ مزاج انسانی یہ ہے کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ ایک صاحب نے ابھی سوال کیا قبلہ کہ یہ بتائیے کہ قرآن میں کون سی آیت ہے؟ میں اس لیے عرض نہیں کر رہا کہ آپ بھی کسی سے پوچھتے پھریں، قرآن نے سختی کے ساتھ حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تب پوچھو۔ یہ نہیں کہ ایک سوال کہیں سے معلوم ہو گیا اور پوچھتے پھر رہے ہیں۔ اور ترہ امتیاز یہ ہے کہ غلط سوال پوچھتے ہیں۔ اب ایک صاحب نے سوال کیا مولانا یہ بتائیے قرآن میں وہ کون سی آیت ہے جس میں اونٹ سے پہلے بھی اللہ ہے اونٹ کے بعد بھی اللہ ہے؟ میں سمجھ گیا فوراً، میں نے کہا ایسی کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں۔ وہ ان کو تو سینہ چوڑا ہو گیا، انہوں کو بھائی مولوی صاحب کو نہیں پتا اس کا مطلب، جیت گئے۔ میں نے کہا ایسی قرآن میں کوئی آیت نہیں۔ بولے واہ کیسی بات کر رہے ہیں، قرآن میں تو ہے، آپ کو معلوم ہے؟ مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو پوچھ کس لیے رہے ہیں؟ آ گئی بات وہیں کہ فَاسْأَلُوا، قرآن کیا حکم دے رہا ہے کہ مزاج انسانی کیا ہے، مزاج قرآنی کیا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ پھر میں نے ان سے چیلنج کیا، میں نے کہا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جہاں اونٹ سے پہلے بھی اللہ ہو اونٹ کے بعد بھی اللہ ہو۔ جب وہ اتاولے ہو گئے بتانے کے لیے تو میں نے کہا رکیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عید اور بقرعید کی نماز میں ایک سورہ پڑھا جاتا ہے سورہ والشمس، اس کی 13ویں آیت ہے فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہ ہے، ناقہ سے پہلے بھی اللہ ہے، ناقے کے بعد بھی اللہ ہے۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہ، ناقے سے پہلے بھی اللہ ہے، ناقے کے بعد بھی اللہ ہے۔ میں نے کہا جناب آپ کا سوال ناقص تھا، آپ نے کہا تھا اونٹ سے پہلے بھی اللہ ہے اونٹ کے بعد بھی اللہ ہے۔ عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں ایبل، اونٹنی کو کہتے ہیں ناقہ۔ اونٹنی سے پہلے بھی اللہ ہے، اونٹنی کے بعد بھی اللہ ہے۔ اونٹ سے پہلے نہ اللہ کہیں کسی آیت میں ملے گا، نہ اس کے بعد کسی آیت میں ملے گا۔ وہ ظاہر یہ کرنا چاہتے تھے کہ مولانا سے زیادہ میں جانتا ہوں، مثلا یہ ہے پوچھنے کا انداز، یہ ہے پوچھنے کا مزاج کہ اونٹ سے پہلے بھی اللہ اونٹ کے بعد بھی اللہ۔ میں نے کہا آپ کو ابھی اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں معلوم تو حق و باطل کا فرق کیا معلوم ہوگا؟ جسے اونٹ اور اونٹنی کا فرق معلوم نہیں، یہ تاریخ کا جملہ آپ کی خدمت سے کر رہا ہوں، جسے اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہ پتہ ہو وہ حق و باطل کا فرق کیا جانے گا۔ شریعت نے اسی لیے پہرا بٹھا دیا فَاسْأَلُوا، لیکن فَاسْأَلُوا کہتے ہی اس نے پہرا بٹھایا إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تب سوال کرنا، اگر تم نہیں جانتے تب پوچھنا، لیکن اگر تم جانتے ہو تو خبردار پھر پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ کرنا۔ لیکن عام طور سے معاشرے میں یہ صرف آج کا مزاج نہیں ہے، یہ صرف آج کا ماحول نہیں ہے، یہ صرف آج ہی کے حالات نہیں ہیں، بلکہ ہر دور میں یہ حالات رہے کہ جب نہیں جانتے تو سوچتے ہیں کیا معلوم کریں۔ اچھا میرے پاس اگر کوئی الٹا ٹیڑھا سوال لے کے آتا ہے تو میں آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو، میں ان سے رک کے ان سے کہتا ہوں کہ ایک سوال میں بھی کر لوں آپ سے، یہ بتائیے وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا؟ فیگر، کون کون سی چیزوں سے نہیں، فیگر کتنی چیزوں سے، اور وہیں گھوم جاتے ہیں۔ جی یہ تو سوال کر رہے ہیں آسمان زمین کا، ناک پوچھنے کی تمیز نہیں۔ مولا کائنات کے پاس اس طرح کے بہت سے سوال کرنے والے پہنچتے تھے، مجھ جیسا الٹا ٹیڑھا آدمی تو الٹے سے جواب دے دیتا ہے، لیکن مولا کائنات جو اس کائنات کے مولا تھے ان کے پاس ایسے سوالات لے کے پہنچتے تھے، مگر کبھی آپ نے الٹا جواب نہیں دیا۔ جس انسان نے جیسا سوال کیا اسے بڑا معقول جواب دیا۔ دنیا حیران ہو گئی کہ مولا کائنات کے پاس الٹے الٹے سوال لے کے جاتے تھے اور وہ سیدھے جواب دیتے تھے۔ میں نے کہا یہی تو فرق ہے کائنات میں اور مولا کائنات میں۔ کیسے کیسے سوالات؟ ایک شخص پہنچا مولا کے پاس، مولا یہ بتائیے کہ میں خورمہ کھاؤں تو کیسا ہے، جائز ہے؟ کہا خورمہ کھانا کیا حرج ہے اس میں، خورمہ کھائیے۔ میں ہوتا تو میں کہتا ہوں مجھے بھی کھلائیے۔ مولانا خورمہ کھائیے تو بات جائز ہے۔ کہ اگر میں اس کے اوپر پانی پی لوں کوئی حرج نہیں۔ اور وہ ٹھہرا رکا اور پھر اس کے بعد اس نے موقع سے کہا مولا اگر میں پانی میں خرمے کو گھول کے کچھ دیر دھوپ میں رکھ کے اس کے بعد اسے شراب بنا کر پی لوں تو کیا حرج ہے؟ مولا نے برجستہ اسے جواب دیا کہ سن یہ بتا اگر میں تیرے سر پہ کچھ خاک چھڑک دوں، مٹی چھڑک دوں تکلیف ہوگی؟ نہیں مولا
کہ اگر میں تیرے سر پہ پانی چھڑک دوں تو تجھے تکلیف ہوگی؟ کہا مولا نہیں. بالکل اسی کے انداز سے سوال. اس کا سوال کیا تھا؟ میں خرما کھاؤں؟ کہا جائز. کہا پانی پیوں؟ کہا جائز. کہ اگر میں خرمے کو پانی میں گھول کر کچھ دیر دھوپ میں رکھ دوں، دھوپ میں رکھنے کے بعد اسے پی لوں؟ مولا نے اسی سوال کو الٹ دیا کہ میں تیرے سر پہ مٹی چھڑک دوں تکلیف ہوگی؟ کہا نہیں. کہ پانی چھڑکوں تکلیف ہوگی؟ کہا نہیں. کہ اگر میں اسی مٹی کو تھوڑے سے پانی میں ملا کے کچھ دیر کے لیے دھوپ میں رکھ دوں، اس کے بعد اٹھا کے تیرے سر پہ ماروں، اس کے بعد میں تیرے سر پہ ماروں، تکلیف ہوگی؟ کہ مولا سر پھٹ جائے گا. کہ یہی تو فرق ہے. خرما کھا لے کوئی پریشانی نہیں ہے، پانی پی لے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر خرمے کو پانی میں گھول کے تھوڑی دیر دھوپ میں رکھ کے پیے گا تو وہی نقصان ہوگا جو مٹی پانی میں ملا کے دھوپ میں رکھنے کے بعد تیرے سر پہ مارنے سے ہوگا. اور کیا مسئلہ کیا تھا؟ کہ وہ مزاج قرآنی کو نہیں سمجھتا تھا، وہ مزاج انسانی کا قائل تھا، اور مزاج انسانی کا اس انداز سے قائل تھا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کوئی ہمہ شمہ انسان نہیں ہے، بلکہ یہ مولائے کائنات ہے، میں جن کے پاس جا رہا ہوں. اور ایسے ایسے سوالات کہ واقعاً اگر کوئی ہم سے معلوم کرے تو عام انسان الجھ کے رہ جائے، لیکن چونکہ سلونی کا دعویٰ کیا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، تو اس کا لحاظ رکھنا تھا. مولائے کائنات تھے، معصوم تھے، باب مدینۃ العلم تھے، اس لیے ہر اعتبار سے ہر پہلو کا لحاظ رکھا کرتے تھے. جو بھی جیسا سوال کرتا تھا اس کو اتنا معقول جواب دیا کرتے تھے کہ کائنات میں اتنا معقول جواب دینے والا آج تک پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا. اس لیے کہ سوالات بے قاعدہ ہوا کرتے تھے. ایسے ایسے بے قاعدہ سوال کرنے والے آتے تھے. مولا یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنے؟ کتنا آسان سوال ہے. میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ مولا مسکرا کے یہ کہا کہ یہ بتا کہ تجھے اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس سوال کو پوچھنے سے فائدہ کیا ہے؟ مولا میں چاہتا ہوں میرے سر کے بالوں کی فگر مجھے معلوم ہونی چاہیے. میرے سر میں کتنے بال ہیں یہ مجھے معلوم ہونا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں. کتنا اس کا جواب دیکھ رہے ہیں کتنا آسان ہے. اگر مجھ جیسا، میں صرف یہاں سلونی کا دعویٰ کرنے نہیں بیٹھا، صرف اس سوال کے لیے جس کا دل چاہے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جس وقت میرا فون نمبر لے کے مجھے فون کر کے مجھ سے معلوم کرنے کے صاحب میرے سر میں کتنے بال ہیں، میں امروہہ سے بیٹھ کے بتا دوں گا آپ کو. یہ جواب کوئی مشکل ہے؟ بھائی مجھ سے کوئی معلوم کرے کہ صاحب میرے سر میں کتنے بال ہیں، تو کہہ دوں گا 56,659. گنتا پھر سر بھی مڑانا پڑے گا، وقت بھی گنوانا پڑے گا، اور اس کے بعد صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچے گا. گنتا رہ گا بیٹھا ہوا زندگی بھر کہ میرے سر میں بال کتنے تھے. لیکن قربان جاؤں مولائے کائنات پر، جس وقت مولائے کائنات سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں، کہا تجھے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سوال سے؟ سوال وہ کر کہ جس سے تجھے فائدہ ہو. قسم خدا کی آج کا یہ ترقی یافتہ دور کہ جو سائنس کا دور ہے، جو کمپیوٹرائز دور ہے، جو میتھمیٹک کا دور ہے، اگر آج کے دور میں امام ہوتے تو کوئی سائنس کا فارمولہ معلوم کرتا، کوئی میتھمیٹک معلوم کرتا، کوئی زولوجی معلوم کرتا، کوئی بایولوجی معلوم کرتا. اور ہم دنیا کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام اس مسجد کے امام کی طرح نہیں ہے کہ جن کے سامنے انگلش لے کے جائی جائے، جن کے سامنے میتھمیٹک کا فارمولہ لے کے جایا جائے، جن کے سامنے سائنس لے کے جائی جائے تو کہتے ہیں سوری میں تو سائنس نہیں پڑھتا، میں تو میتھمیٹک نہیں جانتا، میں تو صرف عربی جانتا ہوں، میں تو صرف فارسی جانتا ہوں، میں تو دینی مسائل جانتا ہوں. نہیں، بلکہ وہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا آواز دے رہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو، جب ہم نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے تو جواب دینے والے بھی ہم نے دعویٰ کیا. نتیجہ کیا ہوا کہ کتنا آسان جواب کہ تیرے سر میں اتنے بال ہیں جا. لیکن مولائے کائنات باب مدینۃ العلم جب وہ نہیں مانا تو اسے اتنا معقول جواب دے کر مطمئن کیا کہ اچھا اگر میں تجھے تیرے بالوں کی فگر بتا بھی دوں، جملہ سنیے گا، اگر میں تجھے تیرے بالوں کی فگر بتا بھی دوں کہ تیرے سر میں اتنے بال ہیں تو یہ بتا تصدیق کس سے کرائے گا؟ تصدیق کس سے کرائے گا کہ میں نے صحیح کہا یا غلط؟ کیسے مطمئن ہوگا؟
میں بتا دیتا ہوں تجھے، لیکن کیسے گنے گا، کس سے معلوم کرے گا؟ یہ ہے وہ انداز کہ جس کو مولا کائنات کا واحد انداز کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بہت سے افراد ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو آ کے سوال کیا کرتے تھے، لیکن مولا علی ان سے یہ کہتے تھے کہ سوال وہ کرو کہ جس سے تمہیں کوئی فیض پہنچے، جس سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچے، وہ سوال کرو۔ یہ الٹے ٹیڑھے سوال کرنے سے کیا فائدہ؟ ادھر ادھر کے سوال کرنے سے تمہیں کیا فائدہ؟ اور پھر کچھ ایسے سوال بھی آتے تھے، معقول سوال، کہ جس سے سارا عالم اسلام پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ اور اگر آج کے دور میں بزرگان سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اگر آج کے دور میں جوانان اسلام سے بھی وہ سوالات کیے جائیں تو وہ بھی اس کو وہی جواب دیتے ہیں جو کفار نے دیے تھے۔ کفار کا گروہ آیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہر انسان سے پوچھتے پھر رہے ہیں، وہ یاد ہے نا مثال میں اوائل گفتگو میں جو آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ مزاج قرآنی کیا ہے، مزاج انسانی کیا ہے۔ مزاج قرآنی یہ ہے کہ اگر تم نہ جانتے ہو تب پوچھو، لیکن مزاج انسانی یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ اب 4 حرف پیٹ میں پڑ گئے، نتیجہ یہ کہ سب سے پوچھتے پھر رہے ہیں، اے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا خدا طاقتور ہے، کیا تمہارا خدا قادر ہے، کیا تمہارا خدا قادر مطلق ہے؟ ہر انسان کہتا ہے ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب اگلا سوال سن لیجئے کہ جس کا جواب عام طور سے پرسنلی طور پہ میں نے جب بچوں سے پوچھا، جوانوں سے پوچھا، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ بتاؤ کہ اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر؟ جی صاحب، ہر چیز پہ قادر ہے اللہ تو جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو کیا اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ اپنے جیسا خدا بنا بیٹھے؟ اپنے جیسا خدا بنا دے، اللہ اس پہ قادر ہے؟ جبکہ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا۔ 2 خدا نہیں ہو سکتے، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ 2 خدا نہیں ہو سکتے۔ اب مجھے جواب دیں، عالم اسلام سے وہ سوال کرتا پھر رہا ہے کہ اگر آپ کا خدا قادر مطلق ہے تو یہ بتائیے کہ کیا خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ اگر نہیں بنا سکتا تو پھر قادر مطلق نہ رہا، اور اگر بنا سکتا ہے تو پھر 2 خدا ہو جائیں گے، خدا 2 ہو جائیں گے۔ اب جس نے سنا وہ پریشان ہو گیا، سوال سنتے ہی کہا نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسے قادر مطلق نہ کہا جائے۔ جب آپ قادر مطلق کہتے ہیں تو پھر وہ بنا سکتا ہے۔ قربان جاؤں مولا کائنات کے اوپر کہ جب اسلام کے اوپر کوئی مشکل پڑی تو مشکل کشا ہی کا در یاد آیا۔ عالم اسلام پریشان، کیا جواب دیں؟ سوال کا جواب ہاں میں دے تو پھنس جاتے ہیں، نہ میں دے تو پھنس جاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے 2 سوال کیے ہیں کہ آپ کا خدا قادر مطلق ہے یا نہیں؟ جواب کہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کا خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہتے ہیں نہیں تو قادر مطلق کہاں رہ گیا؟ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا کہاں رہ گیا؟ اور اگر کہتے ہیں کہ ہاں بنا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں 2 خدا ہو جائیں گے۔ قربان جاؤں مولا کائنات پر، جیسے مولا کے سامنے سوال ہوا کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا اللہ قادر مطلق ہے؟ کہا بالکل، اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ کہا یہ بتائیے کہ کیا اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟ برجستہ جواب دیا ہاں، کیوں نہیں بنا سکتا؟ نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ کب بنا سکتا ہے؟ سب کے سب حیران ہو گئے کہ اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے، لیکن برجستہ مولا نے کہا کہ اللہ اپنے جیسا خدا بنا تو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنی ہے خالق اسے کہتے ہیں جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا نہیں۔ خالق خالق رہے گا، مخلوق مخلوق رہے گا۔ خالق خالق رہے گا، مخلوق مخلوق رہے گا۔ یہ وہ سوالات تھے کہ جن کو کفار اس انداز سے پری پلان لے کے آیا کرتے تھے کہ عالم اسلام گم ہو جایا کرتا تھا۔ اگر مولا جواب نہ دیں تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایسے سوالات حیران ہو جاتا تھا انسان۔ کفار کا مجمع مولا کی خدمت پہنچتا ہے،
کمالا یہ بتائیے کہ اللہ کس سن و سال سے ہے، کب سے ہے، اس کا آغاز کب سے ہوا؟ مولانا کہ اللہ تو ہمیشہ سے کہ نہیں، کسی سن کسی سال سے تو آغاز ہوگا، کہ سن و سال سب اللہ کے سامنے شروع ہوئے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بعد اتنی بڑی مخلوق اور اللہ سے پہلے کوئی نہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مولا سامنے والے کے ذہن کو دیکھتے تھے کہ سامنے والا کس انداز سے میری بات کو سمجھ سکتا ہے۔ بس جیسے ہی آپ نے اس کا اندازہ کیا، اس سے پوچھا کہ تجھے گنتی آتی ہے؟ کہا جی بالکل یاد ہے مجھے۔ کہ یہ تو 100 تک گنتی سناؤں؟ کہا نہیں، 100 تک گنتی سنانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 10 تک گنتی سنا۔ اس نے کھٹ سے 10 تک گنتی سنا دی، 1 2 3 4 5 10۔ کہا اب الٹی گنتی سنا۔ اب اس نے الٹی گنتی سنانا شروع کی، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ کہ ایک سے پہلے کیا ہے؟ کہ ایک سے پہلے کچھ نہیں۔ کہ عجیب بات ہے، جب ایک کے بعد لامتناہی گنتیاں ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سے پہلے کچھ نہ ہو؟ کہ یہی تو قانون ہے کہ ایک کے بعد لاتعداد گنتی ہے، لیکن ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ کہ ارے جب ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اللہ تو ایک ہے، اللہ واحد ہے، وہ تو واحد حقیقی ہے۔ اور ایسا ایک کہ کبھی آپ غور کریں کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کے لیے سورہ کو نازل کیا ہے، اسے کہتے ہیں سورہ توحید، وحدانیت کا سورہ، سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ، وحدانیت کا سورہ، کہ جس کا آغاز ہوا ہے قل هو اللہ احد۔ اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، واحد بھی ایک کو کہتے ہیں، احد بھی ایک کو کہتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ اللہ نے واحد کیوں نہیں کہا، جبکہ اس میں کہہ سکتا تھا قل هو اللہ واحد، لیکن اللہ نے واحد نہیں کہا بلکہ احد کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واحد کہتے ہیں اس واحد کو، اس ایک کو کہ جس کے اجزا کیے جا سکتے ہوں۔ یہ اتنا بڑا مجمع یہاں سے وہاں تک بیٹھا ہوا ہے، اسے ایک لفظ میں اگر سمیٹا جائے تو اسے کہا جائے گا مجمع، مومنین، سامعین، ایک لفظ میں یہاں سے وہاں تک سمٹ گئے۔ لیکن جب مجلس تمام ہوئی تو ایک ایک کر کے سب یہاں سے کھسکنے لگے، تو وہ مجمع کہاں گیا؟ یہ مجمع کے اجزاء ہیں، جب یہ مل جائیں گے تو مجمع کا اطلاق ہوگا، مومنین کا اطلاق ہوگا، ایک لفظ کا لفظ واحد کا اطلاق ہوگا۔ لیکن یہ اجزاء جب بکھر جائیں گے تو پھر وہ لفظ ختم ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں واحد کہ جس کے اجزاء پائے جائیں، لیکن احد اس ایک کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی جز ہی ممکن نہ ہو۔ تو اللہ نے احد کہا اپنے کو، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یعنی جس کا کوئی جز بھی ممکن نہ ہو۔ واضح طور پہ اس سے کہا کہ جب ایک سے پہلے کچھ ممکن نہیں تو اللہ تو واحد حقیقی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، اللہ تو ایک ہے، اس سے پہلے کیسے ممکن ہے؟ کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا اللہ کہاں ہے اور کس طرف ہے؟ کہاں ہے اور کس طرف ہے؟ مولانا نے کہا اچھا یہ بتا کہ اگر تجھے رات میں ایک کمرے میں بند کر دیا جائے جس میں نہ کوئی کھڑکی ہو نہ کوئی روشن دان، اور صبح کو جب سو کے اٹھے تو روشنی محسوس کرے گا، یہ بتائیے نور کدھر سے ہے، کہاں ہے اور کس طرف ہے؟ اس نے کہا حجرے میں تو چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، کہاں اور کس طرف؟ کہیں تو چاروں طرف ہوگا نور، روشنی چاروں طرف ہوگی۔ مولانا نے کہا عجیب بات ہے، حجرے میں نور چاروں طرف ہوگا، ایک طرف نہیں ہوگا، اور سب جگہ ہوگا۔ جب ایک معمولی سے نور کی یہ طاقت ہے کہ وہ سب جگہ ہو، تو اللہ تو قرآن میں آواز دیتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین کا بھی نور ہے، آسمانوں کا بھی نور ہے۔ پھر اس کے لیے کہتا ہے کہاں ہے اور کس طرف ہے، کیسے ممکن؟ اور اس کو موقع مل گیا کہ اچھا تو نور کا تعلق تو سورج سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جنس اگر نور ہے تو وہ سورج سے ہے، اس لیے کہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی چیز نہ ہو اور وہ سب جگہ ہو، دکھائی بھی نہ دیتی ہو اور ہر جگہ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ طاقتور بھی ہو، قدرت والی بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا نے پھر اس کو حسین مثال دی کہ تو نے طوفان دیکھا ہے، تو نے آندھی دیکھی ہے، یہ بتا
کہ آندھی میں کتنی طاقت ہوتی ہے، ہوا میں کتنی طاقت ہوتی ہے، طوفان میں کتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن کبھی تو نے دیکھا کہ ہوا کدھر ہے، ہوا کس طرف ہوا کرتی ہے؟ ہوا کی طاقت کو تو نے دیکھا، لیکن ہوا کی جنسیت کو تو نے کبھی نہیں پہچانا ہوگا۔ اب اندازہ کر کہ جب ہوا کو نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے تو اللہ تو ہوا کا بھی خالق ہے۔ آخر میں پھر اس نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں آپ کے سوال سے، یہ بتائیے کہ آپ کا اللہ لوہے کے جیسے ہے یا دریا کے پانی کے جیسے ہے یا دھوئیں کے جیسے؟ مولا نے برجستہ جواب دیا کہ کیا تو نے کسی ایسے انسان کے سرانے بیٹھ کے کچھ وقت گزارا ہے کہ جو بالکل لب دم ہو اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا ہو؟ اس نے کہا ہاں، کچھ افراد ایسے تھے کہ میں ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور ان سے گفتگو کر رہا تھا اور اس کے بعد ان کی روح نکل گئی، ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مولا نے کہا اچھا، رخصت ہونے کے بعد تو نے اس سے گفتگو کی؟ کہ کیسے ممکن ہے، جب وہ مر گیا تو پھر اسے کیسے بول سکتے ہیں؟ کہ مر گیا اس سے بات چیت ممکن نہیں؟ کہ نہیں، اس سے بولنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی روح اس جسم سے نکل گئی۔ وہ مولانا روح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اچھا، تیرے سامنے اس کی روح نکلی، ذرا یہ بتا کہ روح پتھر کی طرح سخت تھی، روح پانی کی طرح تھی یا روح دھوئیں کی طرح تھی؟ وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ آج تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔ کہ عجیب بات ہے، روح پہ تجھے اتنا یقین ہے کہ انسان کی روح نکل جائے تو پھر وہ مر جاتا ہے۔ تیرے سامنے روح نکلی، نہ تو نے اسے دیکھا نہ تو نے اسے پہچانا، پھر اللہ جو خالق روح ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تو خالق روح ہے، جب تو روح کو نہیں پہچان سکا تو خالق روح کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ یہ ہے وہ انداز کہ جس کو سمجھانے کے لیے مولا کائنات اس دنیا میں بتاتے رہے۔ اور قسم خدا کی آخر وقت میں جب مولا کائنات سے معلوم کیا کہ آپ کی کوئی تمنا اس دنیا میں باقی ہے، آپ نے کہا 2 تمنائیں باقی رہ گئیں۔ جتنا میں سخی، جملہ سنیے گا، جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں، جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں، جتنا بڑا میں عالم تھا اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں۔ کنویں میں منہ ڈال کے گریا فرمایا کرتے، ینحدر عن السیل، میرے سینے سے علم کا سیلاب جاری ہے، مگر کس کو بتاؤں؟ کون پوچھنے والا ہے؟ کس سے کہوں؟ دریا کے سامنے سے گزر ہوا، ٹھہرے، رکے، پانی کو بڑے غور سے دیکھا۔ مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ پانی ہے، بہتا ہوا پانی ہے۔ کہ میں اس پانی میں روشنی دیکھ رہا ہوں۔ عرب کے جاہل بدو کیا سمجھتے، حیران رہ گئے کہ پانی میں روشنی، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن سائنس نے ترقی کی اور اسی جملے پر ریسرچ کرنے کے بعد اسی پانی سے لائٹ بنا کر دنیا کو دکھایا کہ 1400 سال پہلے جو مولا کائنات آواز دے رہے تھے کہ میں پانی میں روشنی دیکھ رہا ہوں، تو یہ پانی میں روشنی کا مطلب یہ ہے کہ اسی پانی سے بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ قسم خدا کی مولا کائنات نے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کہا، 2 مرتبہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، نہیں، بلکہ فرمایا تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اور آج وہی ہوا کہ ہم نے مولا کو چھوڑ دیا، کھو دیا۔ آج دیکھیے کہ نہج البلاغہ پڑھنے والے کتنے افراد ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں اعلیٰ کلاسز میں نہج البلاغہ پڑھائی جاتی ہے، اور میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ بہت سے افراد میرے پاس آتے ہیں کہ مولانا ہم نے نہج البلاغہ پڑھنی شروع کی مگر ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو نہج البلاغہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ خطبات، دوسرا حصہ مکتوبات، تیسرا حصہ کلمات قصار، کوٹیشنز۔ خطبات سمجھنا آسان نہیں، مکتوبات سمجھنا آسان نہیں، لیکن کلمات قصار، آخری حصہ کوٹیشنز، کہ جس میں مولا نے ایک ایک جملے میں پوری کائنات کو سمو دیا، اسے پڑھنا بہت آسان ہے۔ میں دعوت فکر دیا کرتا ہوں کہ کم سے کم مولا کائنات کے چاہنے والوں کو نہج البلاغہ کا آخری حصہ ضرور پڑھنا چاہیے، اس میں ایک ایک جملہ ایسا ہے مولا کا۔
واقعاً پڑھنے کے بعد بڑا احساس ہوتا ہے، لیکن ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ نہج البلاغہ کو صرف چومنے چاٹنے کی کتاب بنا دیا کہ جہاں قرآن رکھا ہے وہیں نہج البلاغہ رکھی ہوئی ہے، کبھی کھولنے کی زحمت نہیں ہوتی، کبھی پڑھنے کی زحمت نہیں ہوتی۔ لیکن آج دیگر اقوام اسی نہج البلاغہ کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں۔ میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ ریسرچ کرنے کے لیے جب انگلینڈ پہنچے تو انگلینڈ میں ایک لانگ ٹیبل پڑی ہوئی تھی، اس کے بیچ میں کوئی چیز ڈھکی ہوئی رکھی تھی، جو انسان بھی گزر رہا تھا اس کے سامنے سر کو جھکا کے گزرتا تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جو مولا کائنات کے سامنے سر جھکانے والا ہے وہ ہر کس و ناقص کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں کرتا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ جو ریسرچ اسکالر بھی گزر رہا ہے وہ اس کے سامنے سر جھکا کے گزرتا ہے، اس نے کہا نہیں، میں سر نہیں جھکاؤں گا جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ آخر یہ ہے کیا۔ اس نے معلوم کیا، بولے کسی بدھی جیوی کی کوئی کتاب ہے اور بہت بڑا کوئی سائنٹسٹ تھا کہ جس کی کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کے سامنے متھا ٹیک کے انسان گزرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگا میں سامنے اس کے سر نہیں جھکاؤں گا۔ وہ قریب پہنچا، اس نے کپڑے کو اٹھا کر دیکھا تو کوئی اور کتاب نہیں تھی بلکہ نہج البلاغہ رکھی ہوئی۔ آج ریسرچ ہو رہی ہے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حدیث کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ مولا نے کیا فرمایا، لیکن ہم اتنے غافل ہو گئے۔ اور ترے امتیاز کیا ہے کہ ہم سے بڑا قابل کون ہے؟ اوائل گفتگو میں آپ کی خدمت پر چڑھ چکا کہ مزاج قرآنی کچھ اور ہے، مزاج انسانی کچھ اور ہے۔ اللہ نے چاہا تھا کہ انسان اپنے مزاج کو قرآنی مزاج میں ڈھال لے، لیکن انسان نے کہا نہیں، ہم قرآنی مزاج کو اپنے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم چاہیں گے قرآن ہمارے راستے پہ چلے، جبکہ پروردگار جانتا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے، علم حاصل کرو۔ اور یہ صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، انسانوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ بڑے بڑے نبی بھی اس خیال خام سے بچ نہ سکے۔ جناب موسیٰ جیسا نبی، قرآن کریم پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جناب موسیٰ جیسا نبی، کہ میں تو بہت زیادہ، اللہ نے کہا موسیٰ علم حاصل کرو، خضر نبی سے علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ جب نبی کا یہ عالم ہے تو اندازہ کیجئے ہم جیسے خاکی بندے، مگر مزاج انسانی یہ ہے کہ ہم تو بہت زیادہ جاننے۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ جملے سنے، اس لیے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ فلاں مولانا سے معلوم کر لیجئے، فلاں مولانا، بولے ان سے زیادہ تو ہم خود جانتے ہیں۔ یہ ہے مزاج۔ آیت اللہ کا ذکر، بولے آیت اللہ کیا ہے؟ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے، اردو ترجمہ پڑھنے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے قابل ہو گئے، ہم بہت بڑے لائق فائق ہو گئے۔ قسم خدا کی اگر قرآن کا ترجمہ سمجھ کے پڑھ لے تو اس کا جواب قرآن ہی میں مل جائے گا۔ قرآن ایک جگہ آشکار کرتا ہے کہ جب نبی کی زبان موجز بیان سے وہ افراد قرآن سنا کرتے تھے کہ جن کی مادری زبان عربی تھی، جب مادری زبان عربی والے نبی کی زبان موجز بیان سے قرآن سنتے تھے تو سننے کے بعد باہر جا کے آواز دیتے تھے ماذا قال آنفاً، ابھی نبی کیا کہہ رہے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ جن کی مادری زبان عربی اور نبی کی زبان موجز بیان سے قرآن سن رہے ہیں، قرآن جب ان کی سمجھ میں نہ آیا تو آج اردو ترجمہ پڑھنے والوں کی سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ لیکن صاحب نہ جانے کتنے لوگ استنباط کرتے ہیں کہ صاحب قرآن میں تو یہ لکھا ہے، تو قرآن تو یہ کہتا ہے۔ ارے بھائی آپ نے کیسے کہا؟ میں نے قرآن میں خود پڑھا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال، میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، میرے پڑھانے کا میتھڈ یہ ہے کہ میں بچوں سے پڑھواتا ہوں پہلے کہ آپ پڑھیے۔ نہج البلاغہ تنظیم المکاتب پہ چھپی ہوئی میرے پاس ابھی تک موجود ہے پروف کے لیے۔ ایک بچے نے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ پڑھا، یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر انسان کا مزاج یہ ہے کہ میں بہت زیادہ قابل ہوں، میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں، میں بہت بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں نے اردو ترجمہ پڑھ لیا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں۔ اب نہج البلاغہ کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، جس کو دیکھنا ہو تو میرے پاس آئے، میں دکھاؤں گا۔ بچے نے پڑھا قال علی علیہ السلام، مولا علی نے فرمایا بزرگی عیب ہے، معاذ اللہ۔ کیا بکواس کرتا، تم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی علیہ السلام بزرگی عیب ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت، جو اس کا سنا وہی تم نے پڑھ دیا، تم پڑھو۔ 8 بچے بیٹھے ہوئے تھے، 8 کے 8 نے کہا کہ بزرگی عیب ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک کا مجمع، کوئی کھڑے ہو کے تائید کرے گا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے؟ بزرگی عیب ہے۔ بچے پڑھ رہے ہیں، لا حول ولا قوت، دکھاؤ کیا ہے۔ اب جو میں نے نہج البلاغہ لکھ کے پڑھ کے دیکھی
تو اس میں لکھا قال علی علیہ السلام بزرگی عیب ہے. اب تو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھ لیا, اب کیا کہوں. اگر کوئی انسان اس انداز سے کہیں اردو ترجمہ پڑھ لیتا ہے, چیلنج کرتا پھرتا ہے, میں نے قرآن میں خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے, ایسا لکھا ہے. اب جواب سن لیجیے گا اس کا, اور بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. نہج البلاغہ میں نے خود پڑھا, ایسے لکھا ہے. اب جواب سنیں گے, چونکہ میں تھوڑی بہت عربی بھی جانتا ہوں. ایک طرف عربی میں لکھا ہوتا ہے اور ایک طرف اس کا ترجمہ اردو میں لکھا ہوا تھا. فوراً نگاہ پہنچی عربی پر. عربی میں لکھا تھا قال علی علیہ السلام الجبن آرن, بزرگی نہیں بزدلی عیب ہے. اب اندازہ کیجئے کہ جو صرف اردو پہ تکیہ کر رہا ہے اس نے تو نہج البلاغہ میں پڑھ لیا کہ مولا نے کہا بزرگی عیب ہے, جبکہ مولا نے بزرگی کو نہیں کہا. مولا کہتے ہیں بزدلی عیب ہے. مسپرنٹ ہو کے بزدلی کا بزرگی ہو گیا. کیا کیا جائے ان افراد کا کہ جو قرآن کا اردو ترجمہ پڑھنے کے بعد اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے قرآن میں پڑھا. کیا صحیح ہے؟ اپنی آنکھوں سے قرآن میں پڑھا. تو یاد رکھیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے معلوم کرو, لیکن اگر تم جانتے ہو تو امتحان لینے کے لیے کسی سے سوال نہ کرنا. اگر تم جانتے ہو تو اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے کسی سے سوال نہ کرنا, بلکہ اگر تم نہیں جانتے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مگر مزاج انسانی یہ ہے کہ وہ سوچتا یہ ہے کہ اگر میں جانتا ہوں تو اپنے علم کے اظہار کے لیے میں سوال کروں گا, لیکن اگر نہیں جانتا تو پھر اسے پوچھنے کو عیب سمجھتا ہے. شریعت نے آواز دی پوچھنا عیب نہیں ہے, نہ پوچھنا عیب ہے. پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اور دنیاوی مزاج یہ ہے, مزاج انسانی یہ ہے کہ وہ تقلید بھی عام طور سے اس کی کرتا ہے کہ جو کچھ نہیں جانتا. ایک ستم ظریفی ہے کتنی بڑی کہ اس کی تقلید کی جاتی ہے, اس کی پیروی کی جاتی ہے, اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ جو خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے. تاریخی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جو خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ دینی مسائل یہ صرف تاریخی جملہ ہے, وہی افراد سمجھیں گے کہ جن کی تاریخ پہ پکڑ مضبوط ہے کہ دینی مسائل کو مجھ سے کہیں زیادہ تو عورتیں جانتی ہیں. جو تاریخی جملہ تھا جو شاید سر سے اتر گیا. مجھ سے کہیں زیادہ عورتیں دینی مسائل سے واقف ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ اس کی تقلید کرتا ہے, ایک بہت بڑا طبقہ اس کی پیروی کر رہا ہے, ایک بہت بڑا طبقہ اس کی اتباع کر رہا ہے. اس لیے کہ مزاج انسانی یہی ہے. میں زیارات کے لیے جانا چاہتا تھا, آج کل ماشاءاللہ قافلے ہر شہر سے جا رہے ہیں, تو میں نے ایک ایسے انسان کو پکڑا کہ جو نہ عربی جانتا ہے, نہ فارسی سے واقفیت رکھتا ہے, نہ اسے انگلش آتی, کسی زبان سے واقف نہیں. صلوات بھیجے کیا سمجھا, کسی زبان سے واقفیت نہیں رکھتا. ہر انسان نے کہا مولانا پریشان ہو جائیں گے, کہاں کس کے ساتھ جا رہے ہیں, کیسے انسان کا آپ نے انتخاب کیا ہے. میں نے کہا اور کس کے ساتھ جانا چاہیے, کہ ایسے کے ساتھ جانا چاہیے کہ جسے عربی بھی آتی ہو, جسے فارسی بھی آتی ہو, جسے انگلش بھی آتی ہو. اس لیے کہ انگلش ایئرپورٹ پہ استعمال کی جاتی ہے تو انگلش داں ہونا چاہیے. عرب ممالک میں جائے تو عربی بولنا والا ہونا چاہیے. فارسی ملک میں جائے تو فارسی پہ کمانڈ ہونی چاہیے. آپ نے کیسے انسان کا سہارا لیا کہ جو نہ انگلش سے واقف ہے, نہ عربی سے واقف ہے, نہ فارسی سے واقف ہے. عزیزو, ایک دنیاوی سفر کے لیے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی ایسے کے ساتھ جاؤ جو عربی بھی جانتا ہو, جو فارسی بھی جانتا ہو, جو انگلش بھی جانتا ہو, تاکہ ہمیں سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو. تو عزیزو, جب ہم دنیاوی سفر میں کسی پڑھے لکھے کا سہارا ڈھونڈتے ہیں تو اگر دنیا سے آخرت کا سفر کرنا ہو تو پھر کسی ایسے عالم کا سہارا لینا چاہیے جو خود آواز دے کہ زمین سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں. زمین سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف, اس کا سہارا لیا جائے, اس سے معلوم کیا جائے کہ جو قرآن کا ایسا عالم کہ قرآن اس سے جدا نہیں, وہ قرآن سے جدا نہیں. قرآن مبین جتنا دعویٰ کرتا ہے اسی انداز سے امام مبین کا دعویٰ, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو چاہو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو.
کبھی آپ نے غور کیا کہ مولانا نے 2 مرتبہ کیوں کہا سلونی سلونی؟ علماء تشریف فرمائے اس لیے عرض کر رہا ہوں، عربی میں تاکید 3 مرتبہ ہوتی ہے، تو مولا کہتے سلونی سلونی سلونی، یا پھر ایک ہی مرتبہ کہتے سلونی، لیکن نہیں، نہ 1 بار کہا نہ 3 بار کہا، بلکہ 2 مرتبہ مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ میں نے بہت غور کیا، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو مزاج قرآنی ہے وہی مزاج اہل بیت ہے، جو مزاج اہل بیت ہے وہی مزاج قرآنی ہے، نہ قرآن ان سے ہٹ کر چلا نہ یہ قرآن سے ہٹ کر چلے، تو انہوں نے 2 مرتبہ کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اس کا جواب ضرور ہوگا۔ میں نے بہت غور کیا کہ کہیں قرآن میں اس کا کوئی جواب مل جائے کہ مولا نے 1 بار کیوں نہیں کہا، مولا نے 3 بار کیوں نہیں کہا، آخر یہ 2 ہی مرتبہ سلونی کیوں کہا؟ تو قرآن میں اس کا جواب مل گیا۔ بہت تلاش کرنے کے بعد ایک منزل پہ پہنچ کے میں ٹھہر گیا کہ جہاں پر میں نے دیکھا کہ اللہ نے جہاں پوچھنے کا حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھو اگر تم نہیں جانتے، تو اس کی تعداد ہے 2 مرتبہ، یعنی قرآن میں 2 مرتبہ آیت نازل ہوئی پوچھو پوچھو، اس لیے مطابقت کے لیے مولا نے 2 مرتبہ کہا جو چاہو پوچھو، سلونی کا دعویٰ کیا، ورنہ یہ 3 مرتبہ کہہ سکتے تھے مولا، یا 1 ہی بار کہہ دیتے کافی تھا، لیکن 2 مرتبہ کہنا قرآن کی مطابقت تھی، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ قرآن اور اہل بیت میں کیا رشتہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بہت تفصیلی موضوع ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ گفتگو کو کافی حد تک میں نے آپ کی خدمت میں واضح کرنے کی کوشش کی، کچھ بہت اہم نکات رہ گئے چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، ورنہ یہ مزاج انسانی کہ جس کو پروردگار چاہتا یہ تھا کہ مزاج قرآنی میں ڈھل جائے، لیکن انسان کے اندر اکڑ اتنی رہتی ہے کہ وہ صرف ایک اسی غلط فہمی کا شکار رہتا ہے کہ میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں، میں بہت زیادہ جانکار ہوں، مجھے بہت کچھ آتا ہے، جبکہ انسان کچھ بھی نہیں جانتا، انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس میں اپنی منزل تک پہنچ گیا، بہت سی چیزیں تھیں کہ جن کو میں ختم کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آپ نے غور فرمایا کہ کتنی تاکید کے ساتھ پروردگار نے حکم دیا ہے۔ آج یہ اتنا بڑا مجمع سرفراز حسین صاحب کی تعزیت کو پیش کرنے کے لیے آ گیا کہ جن کے چہلم کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، بڑے خلیق انسان تھے، بڑے خوش مزاج تھے، بڑے بہترین انسان تھے۔ میں نے جب سنا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بڑا احساس ہوا، اور اتنا بڑا مجمع دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے کہ اتنا بڑا مجمع آج ان کے بچوں کو پرسہ دینے کے لیے آ گیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں ان کے عزیز و اقارب، کتنے خوش نصیب ہیں ان کے اہل و عیال، کتنے خوش نصیب ہیں ان کے بچے کہ جن کو پرسہ دینے کے لیے اتنا بڑا مجمع آ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے بچوں نے اتنا بڑا مجمع دیکھا ہوگا تو دل بھر آیا ہوگا کہ ابا حضور آج آپ نہیں ہیں، لیکن آپ کا پرسہ دینے کے لیے اتنے افراد یہاں پر آ گئے، دل بھر آتا ہے۔ عزیزو، سرفراز حسین صاحب بڑے نیک آدمی تھے، بڑے خلیق تھے، بڑی محبت کرنے والے آدمی تھے، بہت اچھے تھے اور ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، لیکن اتنا بڑا مجمع دیکھ کر دل بھر آتا ہے کہ ان کے پرسے کے لیے اتنا بڑا مجمع آ گیا۔ کاش یہ مجمع کربلا میں سید سجاد کے پاس پہنچا ہوتا، کاش یہ مجمع زین العابدین کے سامنے پہنچا ہوتا کہ سید سجاد آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ، سید سجاد آپ کو آپ کے چچا کا پرسہ، آپ کے بھائیوں کا پرسہ، آپ کے عزیز و اقارب کا پرسہ۔ لیکن ہائے کربلا میں کیسا ظلم ہو گیا کہ کوئی پرسہ دینے والا تو نہیں تھا بلکہ ظلم پہ ظلم ڈھانے والے تھے۔ کیسے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، کیسے ظلم کیے جا رہے تھے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت تک ایسے مظالم نہیں ڈھائے جا سکتے کہ جس انداز سے امام حسین علیہ السلام کے عزیز و اقربا پہ مظالم ہوئے۔ کہ عزیزو ذرا تصور کیجئے کہ سید سجاد توق و سلاسل میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کو ادھر سے گزارا جا رہا ہے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ آج اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو رسمی طور پہ اس کو دیر سے دفن کیا جاتا ہے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ ادھر انتقال ہو ادھر دفن میں تعجیل کی جائے، جلدی سے جلدی دفن ہونا چاہیے۔
جب یہ پہلی مرتبہ میں نے مسئلہ دیکھا تو میں نے آیت اللہ حضرات سے معلوم کیا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو دیر سے دفن کیا جائے تاکہ عزیز و اقربا اس سے آخری دیدار کرتے رہیں۔ بہت دیر میں اس کو دفن کرنا چاہیے، اس کو رکھ کے اس کے اوپر گریا کرنا چاہیے، لیکن آیت اللہ حضرات نے کہا کہ نہیں، مسئلہ شرعی اس لیے ہے کہ جب تک جنازے کو دفن نہیں کر دیا جاتا عزیز و اقارب کے دل بے چین رہتے ہیں، نہ کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے، نہ کچھ پینے کا دل چاہتا ہے، نہ بیٹھنے کا دل چاہتا ہے، نہ لیٹنے کا دل چاہتا ہے۔ اس لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جلدی سے جلدی دفن کر دیا جائے۔ ادھر مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، اب کچھ کھانے کا بھی دل چاہتا ہے، اب کچھ پیا بھی جا سکتا ہے، اب لیٹا بھی جا سکتا ہے، سویا بھی جا سکتا ہے۔ عزیزو یہ ہے دنیاوی مسئلہ، یہ ہے شرعی مسئلہ، لیکن ہائے کربلا میں ایسا ظلم ہو رہا تھا کہ جس کا تعلق نہ دنیا سے تھا نہ شریعت سے تھا۔ شہداء کے جہاں لاشیں پڑے ہوئے تھے وہاں سے اہل حرم کو گزارا گیا۔ سید سجاد ادھر سے گزر رہے ہیں، زینب ادھر سے گزر رہی ہیں، ام کلثوم ادھر سے گزر رہی ہیں، لیلا ادھر سے گزر رہی ہیں، رباب ادھر سے گزر رہی ہیں۔ اب جو رباب نے علی اصغر کے لاشے کو دیکھا ہوگا، لیلا نے علی اکبر کے لاشے کو دیکھا ہوگا، عزیزو فرمان قاسم کے لاشے کو دیکھا ہوگا، زینب نے اول محمد و عباس کے لاشے کو دیکھا ہوگا، تو کیا نہ گزر گئی ہوگی۔ لیکن تاریخ نے صرف اتنا لکھا کہ جب سید سجاد گزرے اور اپنے بابا کے لاشے کو جلتی ہوئی زمین پر بے گور و کفن دیکھا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ یہ سید سجاد کے چہرے کو زینب دیکھ کر گھبرا گئیں، کہا بیٹا آخر تمہارا یہ کیا عالم ہے؟ آواز دیے پھوپھی اماں، ارے اس جوان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا کیا حق ہے کہ جس کے باپ کا لاشا جلتی ہوئی زمین پہ بے گور و کفن پڑا ہوا۔ خداوند کریم کسی جوان کو یہ منظر نہ دکھائے کہ اس کے باپ کا لاشا جلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہوا ہو۔ ہاں عزیزو، کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کے باپ اس دنیا سے گزرتے ہیں تو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے غسل دیتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے کفن پہناتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے حنوط کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے دفن کرتے ہیں۔ یہ خوش نصیب ہیں افراد جو اپنے باپ کو دفن کرنا جن کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن ہائے سید سجاد کہ جو زندگی بھر گریا کرتے رہے، ارے میرے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین پہ بے گور و کفن پڑا رہا۔ جزاک اللہ عزیزو، کیسے کیسے ظلم ہو رہے تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ صرف ظلم اسی انداز کے نہیں تھے بلکہ ہر طرح کا ظلم ہو رہا تھا، ہر طرح کے مظالم تھے کہ جب یہ قافلہ دربار کوفہ پہنچا، سید سجاد طوق و سلاسل میں جکڑے ہوئے ہیں، سر کو جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ وہیں پر کسی ملعون نے اس انداز سے آ کر سوال کیا کہ سید سجاد کا کلیجہ پاش پاش ہو گیا۔ آ کر کہتا ہے کہ سید سجاد لگتا ہے آپ شجاع نہیں ہیں۔ آپ نے کہا تو نے کیسے اندازہ کیا، تو نے کیسے محسوس کیا کہ میں شجاع نہیں ہوں؟ کہا بھی کچھ دن پہلے آپ کے چچا اس دربار میں آئے تھے جن کا سر بلند تھا، آپ کا سر جھکا ہوا ہے۔ میں اگر ہوتا تو شاید یہ سمجھتا کہ یہ طوق و سلاسل سے سید سجاد کا سر جھکا ہوا ہے، اس لیے کہ طوق و سلاسل اتنے وزنی گرانبار اور اتنے تنگ تھے کہ جب جب سید سجاد اپنے سر کو بلند کرنا چاہتے تھے تو گلے میں کانٹے چبھنے لگتے تھے۔ سید سجاد سر کو جھکانے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے۔ لیکن عزیزو، آپ نے جسمانی تکلیف کا ذکر نہیں کیا بلکہ آپ نے آواز دی، ارے تو نے میرے کلیجے کو پاش پاش کر دیا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس لیے سر جھکا رکھا ہے کہ میں شجاع نہیں ہوں، یا میں نے اس لیے سر جھکایا ہے کہ میرے گلے میں کانٹے چبھتے ہیں؟ اے ملعون، تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے جب اس دربار میں میرے چچا آئے تھے تو وہ یکو تنہا تھے، لیکن جب میں اس دربار میں آیا ہوں تو میرے ساتھ میری ماں بہنیں بھی ہیں۔ ارے جب جب سر اٹھاتا ہوں کبھی ماں کا سر برہنہ نظر آتا ہے، کبھی بہنوں کا سر برہنہ نظر آتا ہے، کبھی پھوپھیاں بے چادر نظر آتی ہیں۔ میں کس انداز سے اپنا سر بلند کروں؟
جزاک اللہ عزیزو، یہ قافلہ یہاں سے ہوتا ہوا کربلا سے ہوتا ہوا شام، کوفہ سے ہوتا ہوا شام پہنچ گیا۔ شام کا بازار، شام کا دربار، شام کا زندان خداوند کریم آپ سبھی حضرات کو زیارت اطباط عالیات نصیب کرے۔ آپ جائیے، جا کر دیکھیے، آج بھی دربار یزید اسی آب و تاب سے باقی ہے۔ آج بھی زندان شام کو ایرانی حضرات نے اثر نو تعمیر کر دیا ہے۔ آج بھی بازار شام اسی آب و تاب کے ساتھ باقی ہے کہ جس میں کسی کا دل نہیں چاہتا کہ اس بازار سے گزرے، دل نہیں چاہتا کہ دربار یزید سے گزرے، لیکن گزرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے۔ اور پھر زندان شام جو اتنا تنگ و تاریک قید خانہ ہے کہ جس میں نہ دن کی دھوپ کا پتہ چلتا تھا نہ رات کی اوس کا پتہ چلتا تھا۔ سید سجاد کبھی کبھی زندان بان سے کہتے تھے کہ تو جانتا ہی ہے کہ میں کتنا نحیف و لاغر ہوں، میں کتنے طوق و سلاسل میں جکڑا ہوا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھول دے تاکہ میں باہر کھڑے ہو کے ہوا لے لوں۔ سید سجاد کے کہنے پر زندان بان دروازہ کھول دیا کرتا تھا۔ آپ طوق و سلاسل کے ساتھ دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک شخص کا گزر ہوا، جیسی اس نے سید سجاد کو دیکھا سر پیٹ کے رونا شروع کر دیا کہ ارے ایسا قیدی تو کبھی چشم فلک نے نہ دیکھا ہوگا، اتنا نحیف و لاغر قیدی اور اتنے گرابار سنگ، اتنے گرابار طوق و سلاسل۔ وہ اپنے گھر پہنچا۔ اس کی زوجہ کا دستور یہ تھا کہ جب شب جمعہ آتی تھی تو کھانا بنا کر وہ غربا میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ اس نے زوجہ سے جا کے کہا کہ آج سے تم کھانا کہیں تقسیم مت کرنا، اس لیے کہ آج میں نے ایسے قیدی کو دیکھا ہے کہ کبھی چشم فلک نے بھی ایسا قیدی نہ دیکھا ہوگا۔ میں نے ایسے قیدی کو دیکھا کہ اتنا نحیف و لاغر قیدی، اس کے بعد اتنی وزنی طوق و سلاسل میں جکڑا ہوا تھا، لہذا کھانا آج سے قید خانہ شام میں پہنچا دینا۔ زوجہ اطاعت گزار تھی۔ شب جمعہ آ گئی، وافر مقدار میں اس نے کھانا تقسیم کیا، کھانا لے کر زندان شام میں پہنچی۔ اب جو کھانا لے جا کے رکھا تو اس نے کیا دیکھا کہ کھانے کی خوشبو سونگھ کے کوئی بھی بچہ کھانے کے قریب نہیں آیا۔ حیران ہو گئی، ارے کیسے قیدی ہیں کہ جو بھوکے پیاسے بھی ہیں لیکن اس کے بعد بھی کھانے کی تاب نہیں رکھتے، کھانے کی چاہ نہیں رکھتے۔ حیران ہو کر اس نے معلوم کیا کہ آخر تمہاری سردار کون ہے۔ کسی نے زینب کی طرف اشارہ کیا، وہ زینب کے قریب پہنچی، دو زانو ہو کر بیٹھ گئی، کہا بی بی یہ کچھ کھانا لے کر آئی ہوں۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ کھانا کس سلسلے کا ہے؟ کہا پہلے کھانا کھلا دیجئے، یہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ کہا نہیں تم پہلے بتاؤ کھانا کیسا ہے۔ اس بی بی نے بتانا شروع کیا کہ جب میرا چھوٹا بچہ بہت کم سن تھا، وہ بہت زیادہ شدید بیمار ہو گیا تھا، جب اس کا کوئی علاج ممکن نہ ہوا تو کسی نے مجھے رائے دی کہ مدینے میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں، اگر وہ دعا کر دیں گے تو تیرا بچہ کبھی بیمار نہ ہوگا۔ میں اپنے بچے کو لے کر مدینے پہنچی، مسجد میں پہنچی، کیا دیکھا کہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں قریب پہنچی، جانے کے بعد میں نے نبی سے کہا کہ میرا بچہ بیمار رہتا ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ نبی نے منع کر دیا، لیکن ان کی آغوش میں جو چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا اس سے کہا بیٹا حسین اس بچے کے لیے دعا کر دو۔ اس بچے نے ننھے سے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے بچے کو دعا دی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرا بیٹا اس دن کے بعد سے کبھی بیمار نہ ہوا۔ تو اب میرا شعار یہ بن گیا کہ جب بھی شب جمعہ آتی ہے میں کھانا بنا کر غربا میں تقسیم کرتی ہوں۔ جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو میں حسین کی سلامتی کے لیے دعا کراتی ہوں۔ زینب نے حسین کی سلامتی کا جملہ سنا، سر کو پیٹ کے آواز دی، اے بی بی ارے آج کے بعد سے حسین کی سلامتی کی دعا نہ کرنا، اس لیے کہ حسین کربلا کی جلتی زمین پر 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے، ہمیں اسیر بنا کر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لایا۔ واہ غربتا واہ مصیبت، سیعلم الذین ظلموا ایہم القلب الا لعنۃ اللہ علیہم۔ اللہم بحق الزہرا وابیہا وبعدہا وبنیہا بار علاج مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملات، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف، تمام اطباط عالیات کی حفاظت، جہاں جہاں بھی مومنین کرام ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔